بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ چھپے ہوئے، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ تو گویا یہ آیت اس اجمال کی تفصیل ہے۔ اگر تقویٰ کے معنی یہ کیے جائیں کہ ناجائز باتوں سے بچنا، تو مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے اور اچھی اختیار کرے۔ تو ان اچھی باتوں کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ چونکہ بیماری کا دفع کرنا مقویات پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے تقویٰ کا ذکر ان چیزوں سے پہلے کیا گیا۔ بہرحال یہ آیت یا پہلی آیت پر مترتب ہے یا اس کی تفسیر، چونکہ ایمان تمام نیکیوں کی اصل اور جڑ ہے کہ اگر ایمان قائم ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے، ورنہ نہیں۔ اس لیے ایمان کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد نماز وغیرہ کو۔ دل ایک تختی ہے اور نیک اعمال اس کے اچھے نقش، اور تختی پر نقش و نگار تبھی کیے جاتے ہیں جب پہلے اسے دھو کر صاف کر لیا جائے۔ تو ایمان رحمت کا وہ پانی ہے جس سے قلب صاف ہوتا ہے۔ جب ایمان سے دل صاف ہو گیا تو اب نیک اعمال کے ذریعہ سے اس پر عمدہ نقش و نگار کیے جا سکتے ہیں۔ تفسیر یؤمنون ایمان سے مشتق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے اور رب تعالیٰ کو بھی، لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں۔ چونکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور پورا بھروسہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور کافروں کو ہمیشہ تردد ہی رہتا ہے، اس لیے وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں۔ شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ دین محمدی میں سے ہیں، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے، اور اقرار احکام اسلامی جاری کرنے کی شرط اعمال دین میں داخل نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص عقیدہ درست رکھتا ہو لیکن اعمال نہ کرتا ہو یا برے اعمال کرتا ہو، وہ مومن ہے۔ اس لیے آیتہ کریمہ میں ایمان کے بعد نماز وغیرہ کا ذکر ہوا۔ اگر اعمال ایمان کا جز ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لہٰذا شرابی، چور، زانی اور دیگر بدکار لوگ اگر عقیدے درست رکھتے ہوں تو وہ یقیناً مومن ہیں، اور اگر نمازی پرہیزگار شخص کے عقیدے بگڑے ہوئے ہوں تو وہ کافر ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھیں، دیکھو آپس میں لڑنا حرام ہے، لیکن ان لڑنے والوں کو مومنین کہا گیا۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نیک اعمال کرے لیکن آخر میں مرتے وقت اس کے عقیدے بگڑ جائیں تو وہ بے ایمان ہے، جیسے شیطان اور بلعم بن باورہ کا واقعہ ہوا۔ ہماری اس تحقیق سے اتنا معلوم ہوا کہ اس زمانے کے نئے فرقے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف خدمت خلق کا نام ہے، عقیدوں کی ضرورت نہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ایمان یعنی عقیدے مثل جڑ کے ہیں، اور اعمال اس کے پھل جبھی لگ سکتے ہیں جب جڑ قائم ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کر دیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر ایمان صرف اعمال کا نام تھا تو نبی پاک کی ادنیٰ بے ادبی سے اعمال برباد کیوں ہو گئے؟
اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو اعمال کی ضرورت نہیں، نیک اعمال بھی سخت ضروری چیز ہیں۔ جو شخص عقائد درست کر کے اپنے اعمال نہ سنبھالے وہ ایسا ہے جیسا درخت لگا کر اس کے پھل نہ کھائے۔ اسلام اور ایمان میں فرق۔ اسلام کے معنی ہے سر سجدے میں رکھنا، یعنی اطاعت کرنا۔ اسلام میں ظاہر کرنا معتبر ہے اور ایمان چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے جیسے منافقین، تو وہ مسلم ہوگا، مومن نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ایمان لے آیا مگر اس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا تو وہ مومن ہوگا، مسلم نہ ہوگا۔ جس شخص کے عقائد بھی درست اقرار بھی کرتا ہے لیکن اعمال خراب و فاسق ہے، جس کے اعمال بھی درست وہ متقی۔ خیال رہے کہ جاننا اور پہچاننا اور ماننا کچھ اور، حضور کو جاننے پہچاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کفار مکہ حضور کو پہچانتے تھے مگر کافر رہے کیونکہ مانتے نہ تھے۔ ماننا بھی تین قسم کا ہے، محض ڈر سے ماننا، محض لالچ سے ماننا، دلی محبت سے ماننا۔ پہلے دو ماننے والے ایمان والے نہیں، کہ منافق بھی ڈر لالچ سے مانتے تھے۔ محبت سے ماننا ایمان ہے، وہی یہاں مراد ہے۔ غیب کے معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہو، یعنی نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے۔ غیب دو طرح کا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو، جیسے کسی کی موت کا وقت، قیامت کے آنے کی تاریخ، پیٹ کے بچے کی تحقیق۔ یہ چیزیں دلائل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتی، اسی کا نام ہے مفاتیح الغیب۔ اسی کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے عندہ مفاتیح الغیب، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسے کوئی بھی اپنے آپ معلوم نہیں کر سکتا مگر جس کو رب بتائے۔ جیسے انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو، یعنی دلائل سے اس کا پتہ لگ جائے، جیسے حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، انبیاء کی نبوت اور ان کے متعلق احکام وغیرہ۔ یہ غیب وہ ہے کہ غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ رب کو ہم نے نہ دیکھا لیکن دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ یہاں غیب سے یہی مراد ہے۔ اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ ہیں جو ان غیبوں پر ایمان رکھتے ہوں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، انبیاء کرام کی نبوت، قیامت، حساب، سزا و جزا، جنت و دوزخ، یہ سب اسی غیب میں داخل ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ غیب دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو تجھ سے غائب، جیسے کہ عالم ارواح کہ پہلے تو وہاں موجود تھا اب تو یہاں آ گیا تو وہ تجھ سے غائب ہو گیا۔ دوسرا وہ جس سے تو غائب، یعنی وہ تیرے پاس اور تو اس سے دور، جیسے حق تعالیٰ کہ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ اس آیت کے تین معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی حق تعالیٰ کو اور جنت دوزخ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان ظاہر ہے اور دل چھپا ہوا۔ زبان سے تو منافقین بھی ایمان لے آئے تھے مگر وہ قبول نہیں کیونکہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لاتے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے مگر آپس میں کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مومن ہوئے جو ہر حال میں یعنی مسلمانوں کے سامنے بھی اور مسلمانوں کے پیچھے بھی ایماندار ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ غائب چیز پر ایمان لانا معتبر ہے نہ کہ ظاہر پر۔ قرآن پاک کے ظاہری حروف کو مان لینا کہ یہ ایک کتاب ہے، عربی زبان کی ہے، لاہور میں چھپی ہے، فلاں کاغذ پر لکھی گئی ہے، یہ ایمان نہیں کیونکہ یہ بالکل ظاہر ہیں، بلکہ قرآن پاک کے چھپے ہوئے وصف پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں، حضور علیہ السلام پر آیا ہے،
کیونکہ اوصاف ظاہراً محسوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ظاہری صفات کو مان لینا ایمان نہیں کہ وہ بشر تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، کھاتے پیتے تھے، سیدنا عبداللہ کے فرزند تھے، آمنہ خاتون کے لخت جگر نور نظر تھے، کیونکہ یہ تو ان کے ظاہری اوصاف ہیں۔ اس کے کفار بھی قائل تھے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے چھپے ہوئے اوصاف کو ماننے کا نام ایمان ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیارے ہیں، تخت و تاج والے ہیں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اوصاف ظاہر میں محسوس نہیں، اس لیے ان کو ماننا ہی ایمان بالغیب ہوگا۔ بعض فرقوں کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض بے دینی ہے۔ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں، بلکہ ان کو مصطفیٰ ماننا، رحمت للعالمین ماننا ایمان ہے۔ اسی لیے کلمہ میں پڑھایا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، نہ کہ محمد بشر، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو صرف خالق عالم ماننے کا نام بھی ایمان نہیں، کیونکہ اس کا خالق و رازق وغیرہ ہونا مثل ظاہر کے ہے، بلکہ اس کو رب محمد الرسول اللہ ماننا ایمان ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، جس سے معلوم ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ لائی ہوئی توحید ایمان، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے میثاق کے دن ساری اولاد آدم کو اپنی پہچان اس طرح کرائی کہ ہم رب محمد ہیں۔ یہ سب باتیں ایمان بالغیب میں داخل ہیں۔ رب نے اپنی مخلوقات میں غیب و شہادت رکھے ہیں۔ ہمارا بدن شہادت ہے، قلب و روح غیب، درخت اور اس کی سبزی شہادت ہے، جڑ اور درخت کا وہ رس جس کے سوکھ جانے سے درخت خشک ہو جاتا ہے، یہ غیب ہے۔ ایسے ہی ایمانیات کے لیے غیب و شہادت ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کا ظاہر شہادت کی چیز دیکھی، یعنی ان کا جسم اور جسم کی ساخت، مگر ان کا اندرونی وصف خلافت الہیہ نہ دیکھی جو غیب تھی، اس لیے مارا گیا۔ اب بھی جن کی نظر حضور کی بشریت پر ہے وہ ابلیس کی طرح بد نصیب ہیں۔ اس لیے یہاں ارشاد ہوا یؤمنون بالغیب، قرآن کے ظاہری الفاظ شہادت ہیں، اس کا کلام الہی ہونا غیب۔ اب جو حضور کو صرف بشر یا ابن عبداللہ یا عربی ہاشمی ہونا مان لیں وہ مومن نہیں۔ یہ اوصاف تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ حضور کو نبی، رسول، شفیع، خاتم الانبیاء وغیرہ ماننا ایمان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیبی اوصاف ہیں۔ اعتراضات۔ پہلا اعتراض، غیب چیزوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جواب، اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ہے اللہ اور رسول پر ایمان ہونا۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غیب ہو اور عقل میں نہ آئے اس کو صرف اس لیے ماننا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مرتے وقت ملائکہ موت کو دیکھ کر، اسی طرح قیامت کے قریب آفتاب کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر ایمان لانا ہرگز قبول نہیں، کیونکہ اسے نبیوں کی خبروں پر اعتماد نہ ہوا بلکہ اپنی آنکھ پر اعتماد ہوا کہ ان سے سن کر نہ مانا، آنکھ سے دیکھ کر مانا۔ سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے، تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے اور نبی کریم سچے، کیونکہ ہماری آنکھ 1000 دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس پر یہ دوسرا اعتراض، اس آیت سے لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان درست نہ ہو کیونکہ نبی کریم کو دیکھ کر ایمان لائے، حالانکہ ایمان بالغیب ہو چاہیے۔ جواب، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری جسم پاک کی زیارت کی اور اس پر ایمان نہیں، ایمان تو ان کی نبوت اور چھپے ہوئے اوصاف پر ہے، اور یہ چیزیں ان کی نگاہوں سے بھی غائب تھیں۔
معجزات کو دیکھنے سے نبوت نہیں محسوس ہوتی، جیسے ایک مخلوق کو دیکھنے سے خالق محسوس نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض، پھر چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن نہ کہا جائے، اس لیے کہ ان کے لیے ایمان کی کوئی چیز غیب نہیں، کیونکہ اللہ پاک کو انہوں نے دیکھا، فرشتوں کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا، قرآن کریم کو انہوں نے اترتے دیکھا، جنت و دوزخ کی انہوں نے سیر فرمائی۔ نبوت تو خود ان کا اپنا وصف ہے جس کا انہیں علم حضوری ہے۔ جب ان کے لیے ان میں سے کوئی چیز غیب نہ رہی تو ان کے ایمان کی کیا سبیل ہے؟ جواب، یہ سب گفتگو مومنوں کے متعلق تھیں، وہ تو عین ایمان ہیں، ان کے جاننے پہچاننے کا نام ہی ایمان ہے۔ سب مومن وہ ایمان، سب عارف وہ عرفان، سب صادق وہ سراپا صدق، سب عالم وہ عین علم، سب قاصد وہ منزل مقصود، سب طالب وہ مطلوب، وہ سب کی انتہا انہیں اپنے پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ ان کو مومن اس طرح کہہ دیتے ہیں جس طرح اللہ کو بھی مومن کہتے ہیں، کہ لفظ مومن ایک ہے مگر معنی میں بہت فرق۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب بارک وسلم۔ نکتہ، تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی نے مسند امام احمد بن حنبل سے روایت نقل کی کہ حارث ابن قیس نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں حسرت و افسوس ہے کہ ایک نعمت تم کو ملی اور ہم کو نہ ملی، وہ یہ کہ تم دیدار یار سے مشرف ہوئے اور ہم اس سے محروم رہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر ظاہر ہے، لیکن اے حارث تمہارا ایمان بڑا کامل ہے، کیونکہ ہم انہیں دیکھ کر ایمان لائے اور تم بغیر دیکھے۔ اور یہی آیت پڑھی۔ تفسیر عزیزی میں ابو داؤد و طیالسی سے روایت ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کیا تم نے اپنی اس زبان سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام بھی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنی ان ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص پر وجد کی حالت طاری ہو گئی اور غشی کی حالت میں کہنے لگا تم لوگ کیا ہی خوش نصیب ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس کا حال دیکھ کر فرمایا میں تجھے ایک حدیث پاک سناتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مبارک وہ شخص جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، اور بڑا مبارک ہے وہ شخص جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ ان حدیثوں سے ہمارے اس کلام کی پوری تائید ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض، روایات سے ثابت ہے کہ بعض اولیاء اللہ اور صحابہ کرام پر سارے غیب ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت و دوزخ کے سارے طبقے میرے سامنے ہیں، یا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا ہے کہ جیسے کہ چند رائی کے دانے۔ تو ان حضرات کو غیب پر ایمان حاصل نہ ہوا، کیونکہ جب کوئی چیز ان کے لیے غیب رہی ہی نہیں تو غیب پر ایمان کیسا؟ جواب، ایک تو یہ ہے کہ دیکھ کر ایمان لانا، اور ایک ہے ایمان لا کر دیکھنا۔ دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں۔ یہ حضرات غائب چیزوں پر ایمان لائے تھے، بعد میں نور ایمانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ غائب چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، لہٰذا ان کو ایمان بالغیب اعلیٰ درجہ کا حاصل ہوا۔ اس کی تائید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوا کہ اولم تؤمن، کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے؟ کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں، لیکن دل کو اطمینان حق الیقین چاہتا ہوں۔ تو دیکھو کہ ان کو ایمان پہلے حاصل ہو چکا ہے، بعد میں انکشاف ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم غیب کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین علم کا انتہائی درجہ ہے۔ جب کسی کو غیب کا علم نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا؟ ہم قیامت، دوزخ، جنت، رب کی ذات و صفات کو جانتے ہیں، تب بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں غیب ہیں اور ان کا جاننا علم غیب۔
تفسیر کبیر نے اسی جگہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن علم غیب کی دو صورتیں ہیں، ایک سن کر جاننا، دوسرے دیکھ کر۔ سن کر جاننے کو علم بالغیب کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کو قیامت وغیرہ چھپی چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے ہے، اور دیکھ کر جاننے کو علم الغیب کہتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کا علم۔ اسی لیے صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے معنی یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس نور غیبی سے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا، اور اس کی تائید یہ حدیث پاک کرتی ہے کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔